السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 کا مطالعہ کریں۔ اس آیت میں صدقات دینے کے بعد ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اگر اجر ضائع ہو جائے تو پھر بندے کا کیا حال ہوگا آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں ایک مثال دے کر کہ ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو، اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ گزشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں حج کرنے کے آداب بیان کیے گئے تھے، اور جن چیزوں سے صدقات ضائع ہوتے ہیں اس کا مطلب بیان کیا گیا تھا کہ اگر نیت خالص نہ ہو، نیت اللہ کی خوشنودی کی نہ ہو، تو صدقہ جو ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ صدقہ وہ قبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں جس کی نیت ہی یہ ہو کہ میں یہ صدقہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہوگا، نہ کہ بلکہ دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، نہ کسی کو خرچ کرنے کے بعد، کسی کو دینے کے بعد اس پر احسان جتانا، اور نہ ہی کسی کو صدقہ دینے کے بعد کسی بھی قسم کا دکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں ریاکاری جو ہوتی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کسی دوسرے کو پسند کرنے کے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کی نیت ہوتی ہے، تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا آخرت میں فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے تو پھر تو اس کو فائدہ ضرور ملے گا، لیکن اگر یہ کمائی آگے جا کر کام نہیں آئے گی، اور جو دنیا میں کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، اور آخرت کی نیت سے کچھ کام ہی نہیں کیا، تو آخرت میں کیا ملے گا؟ اس وقت بندے کو پتہ لگے گا کہ یہ پورا کارنامہ حیات جو میں نے دنیا میں اپنے نام کے لیے، رکھ رکھاؤ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیے ہیں، یہ آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے مثال سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ کوشش جو ہے وہ دنیا کے فائدے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کے اجر کی کوشش میں ہر نیک کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس بات کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے وہ خیراتی ادارے قائم کرتا ہے، کوئی فاؤنڈیشن بناتا ہے، مدرسے قائم کرتا ہے، یہ یتیم خانے بنا دیتا ہے، لیکن ساتھ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں میں بڑا جانا جاؤں، میں لوگوں میں مہیر جانا جاؤں، میری مشہوری ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیے ہیں، دنیا کے میں کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کام کیے ہوں، تو اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، تو پھر قیامت والے دن اس کا حال وہی ہوگا جس ایک ایسے بوڑھے کا جس کا باغ جل جائے اور اس کے بچے کا بھی کسی لائق نہیں ہو، جبکہ وہ خود کمانے کے لائق بھی نہ ہو، اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا۔ اس شخص کی مہلت عمر بھی ختم ہو چکی ہو، اور اس وقت کیا کرے گا وہ بندہ کہ اب مزید تو کما نہیں سکتا، سوائے افسوس کرنے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تمام رفائی کاموں کے متعلق بتا دیا ہے کہ یہ رفائی کام اگر اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ہے تو آخرت میں اجر ملے گا۔ دنیا میں اگر جتنے بھی کام کیے ہیں کوئی دنیاوی مقصد دے رہے نظر ہے تو یہ مفتی تقی عثمانی اس کی مثال کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ ایک مثال صدقات کو برباد کرنے کے لیے، صدقات کو برباد کرنے کی اللہ تعالیٰ یہ دوسری مثال کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ ریاکاری یا صدقہ دے کر احسان جتلانا اور کسی غریب آدمی کو ستانا صدقے کے عظیم ثواب کو برباد ڈالتا ہے۔ اس لیے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اس شخص کی جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کیا ہوگا۔ اور دوسری مراد تفسیر ابن کثیر میں اس کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر بندہ ساری جوانی میں ساری عمر نیکیاں کرتا رہے اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کا نافرمان ہو جائے تو اس طرح بھی اس کی عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ خاتمہ ایمان پر ہو تبھی آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایودو کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان کے تکون ہو لہو اس کا جنتن ایک باغ من سے یکا نہیل کھجوروں کا باغ ہو اور اس میں واناب اور انگور بھی ہوں تجری بہتی ہوں من سے تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں لہو اس کے لیے فیہا اس میں من سے کل ثمرات ہر قسم کا پھل یعنی ہر قسم کا پھل اس کو ملے ہیں اس باغ میں اور پھر کیا ہو وَأَصَابَهُ اور اس پر آ گیا الکبر بڑھاپا وَلَهُ اور اس کے ذریت بچے ضعفاء بہت کمزور ہے فَأَصَابَهَا تب اس پر بڑا اعصار ایک بگولا ہی ہے اس میں نار آگ ہے فاحترقت تو وہ جل گیا کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ یبین اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتہا الانہار کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا چلتی ہوں اس کے نیچے نہریں اس کے لیے لہو فیہا من کل الثمرات ہوں اس میں ہر قسم کا پھل وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور آل ہے اسے بڑھاپا اور اس کی اولاد کمزور ہو فَأَصَابَهَا اعصار فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ پھر آل اس باغ کو بگولا اس میں آگ ہو بس وہ جل جائے یعنی یہ جگہ ایسے وقت میں باغ جل جائے جب اس میں بڑھاپا بھی ہو اور کام کرنے والا بھی کے قابل بھی نہ ہو اور اس کو اولاد بھی بہت چھوٹی ہو یعنی سب کچھ جل گیا ساری کمائی ختم ہو گئی کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے آیات لعلکم تتفکرون یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آیات کس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو ان مثالوں سے حاصل کرو لہذا اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری اللہ کے نزدیک اللہ کے لیے صدقہ کرتے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت صدقات اور دیتے وقت نیت جو ہے وہ عین خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کیے ہوئے سارے کام جب وہ آخرت میں جائے تو پتہ لگے تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا وہ ختم ہو گیا اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہو تو وہ اس دن کام آئے گا اور قیامت والے دن ظاہر نامہ اعمال بند ہو چکا ہوگا اور اس مثال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم آج غور و فکر کر لو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے